لامکاں پہ حضور خود جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور گئے، جبرائیل نے راستہ دکھایا، حضور یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا آسمان ہے، یہ تیسرا آسمان ہے، یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں ہے، یہ چھٹا ہے، یہ ساتواں ہے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب نبیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب نبی وہاں پہ موجود ہیں، سب نبی وہاں پہ موجود ہیں۔ مسجد حرام میں حضور آرام فرما رہے تھے، براق لایا گیا، چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں پہ جبرائیل ایک پتھر کو اپنی انگلی کے ساتھ صرف اشارہ کرتے ہیں، پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، وہاں پہ براق باندھ دیتے ہیں، براق باندھ کے اذان دیتے ہیں، اذان دے کے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے، 1,24,000 پیغمبر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی وقت لگے گا نا، نبیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، 1,24,000 پیغمبر اکٹھے کیے گئے ہیں، پھر جبرائیل نے اذان دی ہے، پھر جبرائیل نے کہا حضور امامت آپ کروائیں گے، آج آپ سارے نبیوں کے بھی نبی ہو گئے، یہ سارے آپ کے مقتدی ہیں، آپ ان کے امام ہیں، امام الانبیاء ہو گئے۔ یہ امامت کروانے کے بعد جماعت ہو گئی، جماعت ہوئی، جبرائیل نے براق کو کھولا، حضور تشریف فرما ہوئے، براق کو لے کے چلے، پہلے آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جبرائیل نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل، کہا نہیں کھلے گا۔ کون؟ جبرائیل، کہا نہیں کھلے گا۔ آگے جبرائیل پوچھتا نہیں ہے، آج پوچھ رہا ہے، راز کیا ہے؟ آج دروازے سارے بند ہیں، آج دروازے صرف محمد کے نام پہ کھلیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا کون؟ پھر کہا جبرائیل، کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا کھولو دروازہ، آج انہی کے لیے تو سب کچھ سجایا جا رہا ہے، آج انہی کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اب میری بات کو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، میں جو اتنی لمبی بات کی ہے نا اس کے پیچھے، مسجد اقصیٰ میں نماز ہو گئی، نماز کے بعد حضور براق کے ذریعے پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی، جبرائیل نے پوچھا، پوچھنے کے بعد دروازہ کھلا، جب حضور اندر گئے تو آدم علیہ السلام سے ملے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ آدم علیہ السلام تو نماز میں تھے، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ دوسرے آسمان پہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے، یہاں بھی ہیں، چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ سارے نبی موجود ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں اور بڑی تکھی باتیں ہیں، وہ جو لوگ روز انکار کرتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہے اور ہماری اپنی سمجھ کے لیے بھی ہے۔ یا تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، مسجد اقصیٰ میں بھی اور پہلے آسمان پہ بھی، مسجد اقصیٰ میں بھی اور دوسرے آسمان پہ بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، وہ لال ٹیلا، باقاعدہ حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ جب حضور کا براق جا رہا تھا تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں اس لال ٹیلے کے نیچے قبر، حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کو بھی جانتا ہوں، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہاں بھی دیکھا، پیچھے بھی نماز پڑھی، چھٹے آسمان پہ بھی دیکھا۔ موسیٰ کتنی جگہ پہ ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات سمجھیے، نبوت کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہوتی ہے، نبوت کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے، حضور اپنی رفتار سے، حضور جا رہے ہیں براق کی رفتار سے، اور انبیاء اپنی رفتار سے جا رہے ہیں، اس لیے نبی پہلے موجود ہے، حضور بعد میں آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی
جو مہمان خاص ہوتا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ ادھر استقبال کیا، پھر آگے بھی استقبال کرنا ہے، پھر آگے بھی استقبال کرنا ہے، چاہے وہ گاڑی پہ بیٹھا ہو اور اس کے چاہنے والے پیدل ہوں، گاڑی والے سلو چلا رہا ہوتا ہے، پیدل والے دوڑ دوڑ کے پہلے پہنچے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کا استقبال کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اب دیکھیے ایک اور آگے بات سنیے، اس کو سارے بیان کرتے ہیں، سارے بیان کرتے ہیں، لیکن پھر ڈنڈی کیوں مارتے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ کہتے جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جتنی عبادات تھی نا، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا، وہ سجدے کر رہے ہیں، کوئی قیام میں ہے وہ قیام کرتا رہے گا، کوئی رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے۔ ہر فرشتے کو ایک عبادت دی گئی ہے، اور اپنے نبی کو اس دن یہ عبادت تحفے میں دی، اپنے نبی کو یہ عبادت تحفے میں دی کہ سارے فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں نا وہ انسان اکیلا کرے گا، یہ انسان کی عظمت ہے۔ اچھا نماز مل رہی ہے معراج کی رات کو، مسجد اقصیٰ میں کیا پڑھایا ہے؟ حضور تو پہلے ہی نماز جانتے ہیں، یہ تیرے اور میرے لیے تحفہ مل رہا ہے۔ یہ کس کے لیے مل رہا ہے؟ تیرے اور میرے لیے تحفہ مل رہا ہے۔ حضور تو نماز جانتے نہ ہوتے تو امامت کیسے کرواتے؟ یہاں ایک کسی کو کہہ دو یار ذرا تکبیر پڑھی، وہ بھی بڑی سوچ رہا ہے، وہ کہ میں غلط نہ پڑھ دوں۔ نماز کرائی، نماز کرانے لگے لتا کمبل لپ پہنیاں نے، تو اگر حضور نماز جانتے نہیں تھے تو جماعت کرائی کیسے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا یار ٹھہر جو ہلکے میں معراج تے چلنا، مینوں اتوں ملے گی تو میں واپس آ کے تو پھر کراواں گا۔ نہیں، جبرائیل نے کہا حضور امامت کرائیں، آپ نے امامت کروائی۔ اچھا نمازیں 50 دے دی۔ اچھا حضور کا علم زیادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم زیادہ ہے؟ بولو کس کا زیادہ علم؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میرے سید مرشد امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا علم عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ہر نبی کا علم عطائی ہے، کسی نبی کا علم خود بخود نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے پھر اس کے اوپر شرک کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ شرک کا خطرہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم جس کو دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرے اور میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ میرے امتی 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی؟ آپ چھٹے آسمان پہ آئے، جاتے ہوئے ذکر ہے آپ چھٹے آسمان پہ گئے، 7ویں پہ گئے، 7ویں پہ جا کے آپ پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے، سدرۃ المنتہا کے بعد آپ عرش پہ گئے، عرش کے بعد آپ مکان پہ گئے، مکان سے آپ لامکان تک گئے، پھر کہاں گئے کسی کو نہیں پتا، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا وہاں کیا ہوا، کوئی کہتا ہے یہ ہوا، کوئی کہتا ہے یہ ہوا، میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا نا احتیاط کرتا ہوں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو لاجک بنتی ہے۔ ویسے تو یہ جو ہے نا یہ کھوپڑی ایڈی وڈی کھوپڑی جی اتنے ایڈا چھوٹا جہا دماغ ہے، ٹھیک ہے، ایڈی وڈی کھوپڑی چ اینا دماغ ہے۔ اس دماغ نے کمپیوٹر بھی بنایا، اس دماغ نے بے شمار کام کیتے ہیں، لیکن وہ دماغ کدی بھی نبی دی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ اگر ہم اپنا دماغ دوڑائیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ لیکن جو بات کہنے لگا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ہیں، حضور چھٹے آسمان پہ آتے ہیں واپس، سارے سفر طے کر کے ہی آئے ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے بھئی؟ جتنا جانے کا لگتا ہے واپسی بھی تو ہوگی نا، واپس ہی آئے ہوں گے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑے گی، آپ کام کروائیے، پھر جائیے۔ حضور پھر جاتے ہیں، حضور ذرا غور کریے، یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے بیماران شفا دے دے۔ اللہ نے سنا کہ نہیں سنا؟
ایمانداری سے بتاؤ. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا، اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، یا اس دعا کے ذریعے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. 3 کام ہوتے ہیں. دعا ضائع نہیں جاتی، سنتا ضرور ہے میرا اللہ. یہ اتنا پکا ایمان رکھو کہ کبھی کوئی کہے نا کہ یار تیری دعا میرے اللہ نے سنی ہوئی ہے، ہن جو میرے لیے بہتر ہے وہی ہوئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑے کھڑے حضور کہتے یا اللہ زیادہ نے، موسیٰ کہہ رہے نے 45 کر دے. اللہ نے سننا تھا کہ نہیں؟ حضور گئے، حدیث سارے یہی بیان کرتے ہیں، حضور گئے 5 کام کروا کے پھر واپس آ گئے. اور یار گئے آئے وہی بندہ جا آ سکتا ہے جس کو راستوں کی خبر ہو. فَاقْتُلُوهُ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور گئے، حضور کس کا دیدار کر کے آ رہے ہیں؟ جب کوہ طور اللہ کا دیدار کرے تو جل کے سوا ہو جائے، اس کے اوپر اثرات آ جائیں اور اس کا کوئلہ اتنا قیمتی ہو جائے کہ آنکھوں کا نور بن جائے، سرما بن جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کو حضور دیکھ کے آ رہے ہو تو حضور کے چہرے کے اوپر کیا انوارات ہوں گے. وہ انوارات کا دیدار موسیٰ کر رہے ہیں. موسیٰ کا ذکر یہاں کیوں ہے؟ ذرا اس پر چلیے نا دوبارہ. یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لے موسیٰ تو ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا، لے میرے حبیب کو دیکھ بار بار. میرا حبیب مجھے دیکھے گا، تو میرے حبیب کو دیکھتا جانا. یہ ہے راز، ورنہ نمازوں کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ حضور بھی جانتے تھے میری امت نہیں پڑے گی. اکیلے موسیٰ نہیں جانتے تھے، حضور بھی جانتے تھے. اور جب 5 ہو